بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید۔ کالی ڈاٹ پی کے ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں محمد ظہور اوان۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو ٹائپنگ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اردو لکھنے کے لیے کس سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ابتدائی لیسن ہے، اس میں ہم اس کے مختلف ٹولز اور ایلیمنٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کے مختلف ٹولز کے نام کیا ہیں۔ تو اس سے نامز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ان پیج میں ہم بے شمار کام کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے ٹیمپلیٹس ڈیزائن کرنا ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، بکس ہم نے ٹائپ کرنا ہوتی ہیں اور اس کی مختلف سیٹنگز ہوتی ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، وزٹنگ کارڈز بنا سکتے ہیں، گریٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں، عید کارڈز بنا سکتے ہیں۔ اردو کے ساتھ ساتھ ہم انگلش بھی لکھ سکتے ہیں اور دیگر لینگویجز جس میں سندھی ہے، عربک ہے، یہ لینگویجز بھی اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں، پشتو شامل کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہم لیٹرز ہم نے بنانے ہوتے ہیں، مختلف ان کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اگر اپنی کوئی ویب سائٹ بنانی ہے جس میں ہم نے اردو کا ٹیکسٹ شامل کرنا ہے، تو اردو کا ٹیکسٹ شامل کرنے کے لیے ہم پہلے اسے ان پیج میں ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے یونیکوڈ میں کنورٹ کر کے تو ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر کے تو مختلف جو سافٹ ویئرز ہیں ہمارے پاس، جس میں ایڈوب فوٹو شاپ ہے یا کورل ڈرا ہے، اس میں لے جا کے ہم اس کے امیجز بھی بنا سکتے ہیں اور اسے ویب سائٹ پہ ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پرنٹنگ کے کام میں بھی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر۔ تو اس کی مدد سے ہم یہ اردو ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے نام جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس کے مختلف حصوں کے نام کیا ہیں اور مختلف جو ٹولز اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ان پیج کا ایک ٹائٹل ان ٹائٹل 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا ٹائٹل بار ہے۔ اب جب بھی کسی پیج کو کسی نام کے ساتھ سیو کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا، اسے ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں۔ اور یہ حصہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منیمائز کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ میکسیمائز یا ریسٹور ڈاؤن کے لیے ہوتا ہے اور یہ فائل کو کلوز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بالکل نیچے آپ کو ایک مینیو بار نظر آ رہی ہے، ایک پٹی نظر آ رہی ہے۔ بار عام طور پر ہم اس ڈنڈی کو کہتے ہیں، اس سلاخ کو کہتے ہیں، اس سریا نما اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک بالکل سیدھی اسٹریٹ ہو، چاہے وہ ورٹیکل ہو یا ہاریزنٹل ہو، تو اسے ہم بار کہتے ہیں۔ اسے ہم مینیو بار اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا جو مین مینیو ہے اس کے جو مختلف ٹیبز ہیں وہ یہاں پہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں اس پہ جو مینیو بار ہے اس میں فائل ہے، ایڈٹ ہے، ویو ہے، فارمیٹ ہے، انسرٹ، سمبلز ہیں، یوٹیلیٹیز ہیں، لینگویج، ونڈو اور ہیلپ کے ٹیبز آپ کو یہاں پہ نظر آتے ہیں۔ اس کے بالکل نیچے جو آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں اسے ہم پراپرٹی بار کہتے ہیں۔ اسے ہم پراپرٹی بار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے اس ٹول بار کے ساتھ ہے جو یہاں پر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہیں ٹولز۔ اس میں سے آپ جس ٹول پر کلک کریں گے اس سے متعلقہ جتنی پراپرٹیز ہوں گی وہ ٹاپ پہ ڈسپلے ہوں گی۔ اگر اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اویلیبل تو وہ یہاں پہ کچھ بھی شو نہیں ہوگا۔ فرض کرو کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی اوپر پراپرٹی شو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ہینڈ کے ٹول پر ہم جاتے ہیں، روٹیشن کے ٹول پر ہم جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ موو کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی ٹول نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے ٹیکسٹ باکس ٹول پہ یہ جو ہین کا شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ میں نے کلک کیا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پراپرٹیز شو ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب آگے ہم موو کرتے ہیں تو آپ یہ نے دیکھا کہ یہاں پہ پراپرٹیز یہاں پہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ تو تھوڑی تھوڑی آپ موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے جیسے لائن کے ٹول پر میں نے کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی یہ ساری پراپرٹیز اکثر چینج ہو گئی ہیں اور اس طرح سے یہ پراپرٹیز آپ کو چینج ہوتی نظر آتی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ان پراپرٹی بار کا تعلق اس ٹول بار کے ساتھ ہے۔ اس کے بالکل نیچے آپ دیکھتے ہیں رولر بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو جو اسکیل نظر آ رہا ہے اور یہاں پر بھی اسکیل ہے، ایک ہاریزنٹل اسکیل ہے جو اس طرح لیفٹ سے رائٹ ہوتا ہے اور ٹاپ سے باٹم جو ہے وہ ورٹیکل اسکیل ہوتا ہے، اسے ہم رولر کہتے ہیں۔ اور ہاریزنٹل رولر ہے اور ورٹیکل رولر ہے۔ ہاریزنٹل یہ لیفٹ سے رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ورٹیکل ٹاپ سے ڈاؤن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم اپنی وڈتھ اور ہائٹ کو سیٹ کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نیچے کا جو ورکنگ ایریا ہے اسے ہم شیٹ ایریا بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے یہ مختلف نامز ہیں یہ یہاں پہ آپ نے جن کو آپ نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سہولت کی خاطر اور چونکہ یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو میں آپ کو یاد دہانی کے لیے ایک کام ایسا کرتا ہوں کہ ایک جو چیز میں نے یہاں بنا رکھی ہے اس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز اب آپ کے پاس ریکارڈنگ میں آ گئی ہے، تو آپ اپنی ریکارڈنگ کو سٹاپ کر کے تو ایک ایک چیز کو بڑے غور کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ساری چیزوں کو یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ یہ ایم جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اسے ماسٹر ڈاکومنٹ لاک کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو 1 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پیج کا سکرول ہے، یہ پیج کے آپ کو نمبرز بتاتا ہے کہ آپ کے پیج کتنے ہیں اور اس وقت آپ کتنے نمبر پیج پر ہیں اور ٹوٹل آپ کے پاس کتنے پیجز ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پیج کو زوم کرتے ہیں، یہ 60% آپ کو نظر آ رہا ہے، عام طور پر یہ 100% پہ ہوتا ہے اور 300% تک یہ جاتا ہے۔ پیج ویو آپ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ سٹیٹس بار آپ کے سامنے ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ لینگویج سٹیٹس بار ہے۔ جیسے ہی آپ لینگویج اردو رکھیں گے تو یہاں اردو لکھا ہوا نظر آئے گا، انگلش رکھیں گے تو انگلش لکھا ہوا آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کے مختلف نامز دیکھے ہیں، آپ اسے غور سے دیکھیں گے اور ان ایروز کی مدد سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سے ایلیمنٹ کا کون سے حصے کا کیا نام ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ٹولز آپ نے دیکھے ہیں یہاں پر کہ ان ٹولز کے کیا نام ہیں۔ سب سے اوپر جو ہے یہ ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے کرسر کو رکھا ہے، اسے ہم ایرو ٹول بولتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سلیکشن ٹول بھی ہے۔ ایرو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کی شیپ بھی ایرو کی طرح کی ہے، ایک تیر کی شکل کا بنا ہوا ہے، اسے ایرو ٹول بولتے ہیں، اور اس کا اسے سلیکشن ٹول بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے آپ دیکھیں آپ کو ایک ہینڈ کی شکل بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہاتھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اسے ہم آئی بی ایم ٹول بولتے ہیں یا پھر اسے ہینڈ ٹول بھی کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک روٹیٹ کی شکل آپ کو موو کرتا ہوا ایک ایرو نظر آ رہا ہے، تو اسے ہم روٹیشن ٹول کہتے ہیں، جیسا کہ اس کی شکل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ موو کرتا ہوا کوئی ایرو ہے، اس لیے ہم اسے روٹیشن ٹول کہتے ہیں، اس کا نام روٹیشن ٹول ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ آپ کو آئیز بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ اوپر جڑی ہوئی آئیز ہیں اور نیچے یہاں تھوڑا سا گیپ ہے ان دو آئیز کے درمیان۔ تو ان دو جو جڑی ہوئی آئیز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لنک ٹیکسٹ چین ٹول۔ لنک ٹیکسٹ چین ٹول اسے کہتے ہیں۔ اس میں ہم کام کریں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ ہم کس طرح سے اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ فی الحال آپ اس کا نام یاد رکھیں، اسے کہتے ہیں لنک ٹیکسٹ چین ٹول۔ اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئیز ہیں جو سیپریٹ ہوئی ہوئی ہیں، آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہم ان لنک ٹیکسٹ چین ٹول۔ اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ہین کی شکل نظر آ رہی ہے، اس میں ہین کا اوپر والا جو ہین ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بارڈر کمپلیٹ ہے، نیچے والے جو ہین ہے اس کا بارڈر آپ کو یہاں سے ٹوٹا ٹوٹا نیچے کی طرف سے ڈاٹس کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ جو اوپر والا ہین ہے اسے ہم ٹیکسٹ باکس ٹول کہتے ہیں، اور نیچے والا جو ہین ہے اسے ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس ٹول کہتے ہیں۔ اور اس کے نیچے آپ آ جائیں تو اسے یہ جو آپ کو ایک ریکٹینگل شیپ نظر آ رہی ہے جس میں کراس کا نشان بنا ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر پکچر ٹول باکس کہتے ہیں، اس کو ریکٹینگولر پکچر ٹول باکس ہم اسے کہتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بیضوی شکل نظر آ رہی ہے، اس کو ہم انگلش میں ایلپٹیکل پکچر ٹول باکس کہتے ہیں۔ ایلپٹیکل کا مطلب ہوتا ہے کہ بیضوی شکل، جیسے کہ انڈے کی شکل کی کوئی شیپ ہو، کوئی شکل ہو، تو اسے ہم ایلپٹیکل پکچر ٹول باکس کہتے ہیں۔ اسے آپ بیضوی ٹول بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیضوی شکل یا انڈے کی شکل کا جو ٹول ہے اس کو آپ آسانی کے طور پر اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے ہم پکچرز میں کام کرتے ہیں، تو آگے چل کے ہم جب کام کریں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک ایلپٹیکل پکچر ٹول باکس اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ راؤنڈ ریکٹینگل ٹول باکس ہے، اس کے نیچے بالکل اوپر جیسے تھا یہ ریکٹینگل پکچر ٹول باکس تھا، تو اس میں اس کے کونے جو ہے بنے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے، یہاں پہ جو اس کے کونے ہیں کارنرز وہ تھوڑے تھوڑے راؤنڈ ہیں، تو اس لیے ہم اسے راؤنڈ ریکٹینگولر ٹول باکس کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جو ہے آپ کو بالکل ایک ریکٹینگل نظر آ رہی ہے جس کے کونے صحیح نکلے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، اور اسے ہم کہتے ہیں ریکٹینگولر ٹول کہتے ہیں۔
پھر اس کے نیچے بیزوی شکل وہی ایلپٹیکل ٹول اسے کہتے ہیں، اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریکٹینگل کا جو کارنرز ہیں وہ تھوڑے سے راؤنڈ ہوئے ہیں، تو اس لیے اسے ہم راؤنڈ ریکٹینگولر ٹول کہتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ کو لائن بنی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسے ہم لائن ٹول کہتے ہیں، اور اس کے بالکل نیچے جو آخری ٹول ہے اسے ہم کہتے ہیں پولیگون ٹول، یعنی کہ پولیگون کا مطلب ہوتا ہے کثیر الاضلاع ٹول، کثیر الاضلاع جس کے بہت سے اضلاع ہوں اس کو ہم کہتے ہیں، جس کے شیپ سے جو ہے وہ 4 سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کی مدد سے، تو اسے ہم کہتے ہیں پولیگون ٹول۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے نام جاننے کی کوشش کی ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے اگر آپ کو ریٹن نام آپ کو چاہیے اس کے، تو آپ اس شیپ میں اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ نام سارے لکھے ہوئے ہیں اور ان کی شیپس بھی بنی ہوئی ہیں۔ آگے چل کر جب ہم ان میں ہم کام کریں گے تو آپ کو زیادہ بات کلیئر ہوگی۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ان ٹولز میں کام کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان میں کام ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔